السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین، اس چھوٹے سی کلپ کے اندر ایک عظیم ذکر کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جس ذکر کا اہتمام کرنے سے جسم میں قوت محسوس ہوتی ہے۔ ویسے تمام اذکار کی پابندی کرنے سے روحانی قوت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا ذکر جس کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اس ذکر کے اہتمام کرنے کی وجہ سے انسان جسم کے اندر قوت محسوس کر سکتا ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے، اور وہ حدیث ہے جس کو ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئیں اور ایک خادم کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں بتلاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر ان دونوں سے کیا کہتے ہیں الا اعلمكما خير مما سألتما اذا اخذتما مضاجعكما، کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو جب تم دونوں بستر پہ جاؤ، سونے کے لیے جاؤ؟ ان تکبر اللہ 34 34 بار 34 بار اللہ اکبر کہو، وتسبحہ 33 اور 33 بار سبحان اللہ، 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، وتحمدہ 33 اور الحمدللہ 33 بار کہو۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، تو یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اسی نقطے سے علماء نے استدلال کیا ہے، چونکہ وہ تھک جاتی تھیں، تھکاوٹ محسوس کرتی تھی، محنت کرتے کرتے تھک جاتی تھی، ان کو خادم کی ضرورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو سکھلایا اور اس ذکر کے اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی کہ اگر تم دونوں اس ذکر کا اہتمام کرو گے تو یہ خادم سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی شخص اس ذکر کا اہتمام کرے گا تو اپنی جسم کے اندر قوت محسوس کرے گا، اور وہ قوت محسوس کرے گا جو پہلے ذکر کے اہتمام کرنے سے پہلے اور بعد میں وہ فرق محسوس کرے گا۔ علماء نے استدلال کیا ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خادم کی ضرورت تھی، جو ان کی مدد کر سکتا، جو ان کے کام میں حصہ داری بٹا سکتا، جو ان کے کام آ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اسی نقطے سے، اسی پوائنٹ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس ذکر سے جسم کے اندر قوت محسوس ہوتی ہے، یعنی آدمی اس ذکر کے اہتمام کرنے کے بعد وہ کام کر سکتا ہے، وہ طاقت اور قوت والا محنت کا کام کر سکتا ہے جو پہلے نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ذکر کا اہتمام کریں۔ جب ہم سونے کے لیے جائیں تو 34 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ کہ آپ جسم کے اندر قوت محسوس کریں گے، خادم سے بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اس ذکر کا اہتمام کرتے تھے۔ کبھی بھی پھر انہوں نے خادم کی فرمائش نہیں کی، کبھی انہوں نے نوکر کی فرمائش نہیں کی، اور اسی ذکر کا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث کے اندر دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں فما ترکت ذلك منذ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ قیل له، ان سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات بھی، صفین کی رات بھی آپ نے اس دعا کا اہتمام کیا، اس ذکر کا اہتمام کیا؟ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ولا لیلۃ صفین، یعنی صفین کی رات میں بھی میں نے اس ذکر کو نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5362۔ تو یہ ذکر بڑا ہی اہم ہے، فائدہ ثواب تو ملے گا ہی آپ کو، لیکن آپ جسم کے اندر قوت محسوس کریں گے، جسم کے اندر طاقت محسوس کریں گے۔ آپ پہلے جو کام نہیں کر سکتے تو وہ ذکر کے اہتمام کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں، ایکسٹرا قوت، ایکسٹرا طاقت آپ کو ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سکھلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اس ذکر کے اہتمام کرنے اور پھر آپ تمام لوگوں کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صبح شام کی جو اذکار ہیں اور دیگر اذکار ہیں ان کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔